لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کی تمام مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا اور اس کے ذریعے تمام عالموں پر اپنی رحمت پھیلائی اور اپنی رحمت برسائی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ یہ للناس صرف نہیں کہا، للعالمین کہا۔ میرا نبی تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا۔ آپ کی عظیم الشان صفات میں سے ایک صفت ہے رحمت اور اس کے ساتھ ہدایت، کہ آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، آپ کے ذریعے اللہ لوگوں پر رحم فرمائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان خصوصی صفات کا تذکرہ یہ بطور امتنان کیا ہے۔ امتنان کا معنی احسان جتلانا۔ نبی کے بھیجنے کو بھی اللہ نے احسان کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کے 4 کام ہیں۔ اللہ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی صفائی، روحانی صفائی، ظاہری صفائی، تزکیہ، اور انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نبی کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر تو خصوصی رحمت اور خصوصی احسان کیا ہے، من اللہ۔ اسی رحمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے آخر میں بھی کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایمان والوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے اور رحیم بہت زیادہ شفقت اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہ نبی کی خصوصی صفات ہیں جو رب العالمین نے بطور مبالغہ ذکر کی ہیں۔ اور کہیں اس کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ نبی کی اس صفت کا تذکرہ قرآن مجید تو اس سے بھرا ہوا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی میرے نبی نے جا بجا اپنی اس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا، ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، لوگوں میں رحمت ہوں اللہ کی طرف سے، رحمت۔ یہ تنوین تعظیم کی ہے، بہت بڑی رحمت، اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی بطور تعظیم ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، میں رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت بن کر آیا۔
محداتن، محدات کا معنی ہدیہ شدہ، یہ اللہ کا ہدیہ ہے۔ میرے نبی کی آمد یہ ہدیہ، میرے نبی کی زندگی تحفہ، میرے نبی کی زندگی یہ گفٹ ہے، اور رحمت کے طور پر خصوصاً انما انا رحمت مہدات، اور میں تو اللہ کا گفٹ ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ دیا گیا ہوں، تحفہ دیا گیا ہوں اور رحمت بن کے آیا۔ انما انا رحمت مہدات، ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نہ فطری طور پر سخت خو بنایا ہے اور نہ کسبی طور پر، مجھ میں یہ عادت ہے کہ میں سخت خو اور سخت عادت جو ہے اس کو اپناؤں، یعنی سختی کو پسند نہیں کرتا۔ میری سرش کے اندر، میری فطرت کے اندر رب العالمین نے یہ چیز نہیں رکھی۔ ولیکن بعثنی معلما میسرا، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، انما بعثت معلما، تو یہاں بعثنی معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، معلم، معلما میسرا، لوگوں پر آسانی کرنے والا، آسانی۔ اور اس لیے تو تھوڑے ہی عرصے میں وہ ساری کایا پلٹ گئی، وہ سارے لوگ جن کی فطرت، جن کی سرش کے اندر آج زمانہ در زمانہ، سلسلہ در سلسلہ، ابن عن جد، ان کے اندر برائیاں تھیں، اور اتنی سخت برائیاں کہ ان برائیوں کو بطور فخر گنا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ وہ معاشرہ تبدیل ہوا، اور ایسا تبدیل ہوا کہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت میں 750 آیتیں اتاری۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ تو قاتل تھے، یہ زانی تھے، یہ بدکار تھے، یہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، یہ معمولی باتوں پر 100 سال، 80 سال، 120 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی خراب قسم کے لوگ تھے، لیکن میرے نبی کے ذریعے رب العالمین نے ان کو وہ ہدایت بخشی، وہ راستہ دکھایا جو راستہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا عظیم الشان سرچشمہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پر کوئی سخت دن آیا؟ احد سے، احد میں آپ کا چچا، جسم کے ٹکڑے، صحابہ کرام کے جسموں کے ٹکڑے، لاشیں پڑے ہیں، اپنے پیارے اور محبوب جگہ جگہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ آپ پر کوئی سخت دن آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھ پر ایک سخت دن آیا تھا، طائف والا دن۔ اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل ابن عبد کلاب، جب میں نے اپنے آپ کو ایک سردار پر پیش کیا، عبد یالیل ابن عبد یالیل پر، اس نے مجھے پناہ نہیں دی، میں گیا، لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، بچوں کو لگایا ہوا ہے، پتھر مارا جا رہا ہے، ایک جگہ دوسری جگہ، ہوتے ہوتے قرن الثعالب یہاں تک پہنچا، بے ہوش ہے، بے ہوشی کے بعد ہوش آیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہوا ہے۔ کہا اس کی سنیے کیا کہتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر آپ چاہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، میں مکہ کے جو دو بڑے پہاڑ ہیں نا، یہ ان پر گرا کر ان کو پیس دوں، ان کو کچل دوں ان پہاڑوں کے ذریعے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اکیلے اللہ کو پوجیں گے۔ طائف کے لوگ بڑے موحد لوگ ہیں، مکے کے لوگ، حجاز کے لوگ۔ G20 کا جو اجلاس ہوا نا انڈیا کے اندر، اس کے اندر تمام ممالک کے سربراہان نے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے، ان کے بڑے مہاتما گاندھی کی قبر اور ان کی جو چتا ہے اس پر، لیکن ایک شخص ہے جو انڈیا گیا بھی تھا اور وہ وہاں نہیں گیا۔ وہ BBC نے رپورٹ دی کہ یہ کیا وجہ ہے، بڑے بڑے ممالک، اسلامی سربراہوں کے ممالک، دیگر لوگ، یہ سب کے سب وہاں جا کر جھک رہے ہیں، ہاں، اور نظر و نیاز دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں۔ دیکھ کے عقیدہ تو گندہ پھیلایا جا رہا ہے، غیر اللہ کے آگے جھکنے کا عقیدہ، لیکن یہ شخص کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا یہ لوگ وہابی لوگ ہیں، محمد بن سلمان
یہ وہابی ہیں. کہا وہابی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں یہ جائز نہیں سمجھتے، اس کو شرک جانتے ہیں. شرک کہ وہی لوگ ہیں، طائف کے لوگ، مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ. ہماری دعوت بھی اسی راستے کی طرف ہے. ہمارا اور کوئی مرکز نہیں، حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا مرکز ہے. ہماری دعوت کی بنیاد وہاں سے ہے. اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ، مکہ اور مدینہ کا دین اپناؤ، مکہ اور مدینہ عقیدہ اپناؤ، اس راستے پر چلو، یہ تمہارے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی نے ان کے لیے بھی دعا کی. یہ جو کہا میں امید رکھتا ہوں، یہ دعا ہے. دعا کے انداز ہیں، انداز مختلف انداز. یہ جو کہا مجھے امید ہے نا، یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کی قوم میں اچھے لوگ پیدا فرما. رب العالمین نے پیدا کیے موحدین زبردست قسم کے. جس لشکر کو بھی آپ بھیجتے تھے، اس لشکر کے بڑے کو اللہ کے رسول اپنی رحمت کے تقاضے کی بنیاد پر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دو، اس کے بعد نماز، پھر یہ قتال پہلے نہیں. فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر آپ کے ذریعے ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے، خیر لک من حمر النعم، آپ کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ہدایت، رحمت، ہدایت. انما انا رحمت المہدات. ایک شخص ہے مسلمان ہو رہا ہے، اس نے میرے نبی کے آگے شرط رکھی زکوٰۃ نہیں دوں گا، نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا. دوسرے نے شرط رکھی جہاد نہیں کروں گا، میرے نبی نے فرمایا نہ کر جہاد ہو، زکوٰۃ نہ دے، مسلمان ہو جا. اب ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے. صحابہ کرام میں بھی یہ سوچ کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا کیسے مسلمان ہوگا؟ وہ یہ جہاد نہیں کر رہا کیسے مسلمان ہوگا؟ یہ کہتے میں کروں گا ہی نہیں، جہاد نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا. شیخ کا سلسلہ اٹھا کر دیکھو، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان ہو جا. صحابہ کرام کو کہا یہ زکوٰۃ بھی دے گا اور جہاد بھی کرے گا، مسلمان تو ہونے دو نا. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سب ساری باتیں ایک دن میں کوئی حج نہیں کر سکتا، اس کے لیے 5-6 دن ہوتے ہیں. ایک دن میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل پکا ٹکا 100% سچا مسلمان مومن بن جائے. آہستہ آہستہ. یہ میرے نبی کی رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ نے کہا اس کو کہ کوئی مطلب فرض ہے زکوٰۃ، جہاد فرض ہے، پھر بھی میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو مسلمان ہونے دو. یہاں ہم پہلے سے اس کا گلا ڈھونڈتے ہیں، اس کو آنے ہی نہیں دیتے ہیں اس طرف. اعرابی ایک دیہاتی آیا، مسجد میں پیشاب کیا، صحابہ کرام نے ڈانٹنا شروع کیا، آپ نے منع کیا، کہا مت ڈانٹو اس کو، پیشاب کرنے دو، دعوہ. پیشاب کیا مسجد میں. اس کے بعد میرے نبی نے پانی منگوایا، جگہ دھوئی، اور اس کے بعد اس کو بلایا، کہا مساجد اس کے لیے نہیں ہیں، یہ تو ذکر اللہ کے لیے ہیں، تلاوت کے لیے ہیں. پیشاب کرنے کے لیے بات. نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، کسی باقی پر نہیں. باقی نے ڈانٹا تھا نا، یہ ڈانٹنے سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. باقی ڈانٹو مت، اس کو سمجھاؤ، لیکن اس کو پہلے وہ کام کرنے دو. دیکھو کوئی شخص کہے کہ غلط کام کرنے دیا جائے پہلے. یہ جو پیشاب کر رہا ہے غلط نہیں کر رہا تھا کیا؟ مسجد کے اندر کر رہا ہے غلط نہیں کر رہا تھا، لیکن اس سے اگر اس کو روکا جاتا، ایک تو پیشاب کے فوراً روکنے سے جو بیماری تھی وہ لگتی، دوسرا روکنے کی صورت میں اس کا پیشاب زیادہ بہتر ہے، اتر جاتا، ادھر ساری مسجد گندی ہو جاتی. یہاں تو ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے اس کے بعد اس کو سمجھایا، اس کو سمجھاؤ، پہلے بیٹھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے ساتھ اچھا اس میں سلوک کرو. اللہ کے رسول آئے مدینے میں، آپ نے سب سے پہلا درس دیا تو اس میں آپ نے فرمایا لوگوں کو کھلاؤ، ایھا الناس افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ. لیکن یہ حدیث تو وہابیوں کے لیے نہیں ہوگی، نہیں یہ تو نہیں دیتے اللہ کے نام. یہ کہتے ہیں صرف کہ ہمیں کچھ ملے گا، یعنی پروگرام ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بریانی ہے یا نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. وہ کھلاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا کھلاؤ، اطعموا الطعام. رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، رشتے پالو، صلہ الارحام، جنت میں سیدھے جاؤ گے بے سلام. طفیل دوسی رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس سے ہو کر آئے، قوم نے شدید انکار کیا، ہم مسلمان نہیں ہوتے، کسی ضرورت نہیں اسلام کی. آیا تو اللہ کے رسول کے سامنے رپورٹ پیش کی، ان دوسن عصت و ابد،
یقیناً دوست قبیلے نے آپ کے حکم کا انکار کیا، اسلام کا انکار کر دیا ہے، نافرمانی کی، ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، ان پر بد دعا کیجیے، فدع اللہ علیہم۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اہد دوسا واہد بہم، یا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے اور اس کو لے کر آ، مہتدین آ گئے، ہدایت مل گئی۔ دعا یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا تو مستجاب ہے، لیکن ہر آدمی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے جب اس میں رکاوٹیں نہ ہوں، موانع نہ ہوں۔ دعا تو مانگنی چاہیے، اگر اس کو ہدایت نہیں ملے تو کم سے کم اجر تو ملے گا آپ کو، پھر وہ کام تو کرنی چاہیے جو دوسرے کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ غلط تو گونڈ دیا اہل مدرسے نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ اگر اس کا گلا شروع سے ہی گونڈ دیا جائے، کیا تبلیغ کرے گا، کیا توحید سیکھے گا، کیا دعوت کا کام کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ مبارک پڑھے جو قرآن مجید میں ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ومن عصانی، یا اللہ جو میری نافرمانی کرتا ہے، فانک غفور رحیم، تو اس کو بھی معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے، بہت زیادہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ پڑھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہاں ان تغفر لهم، اگر تو نے معاف کر دے تو اس کے ساتھ الفاظ تو یہ ہونے چاہیے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یہ مناسب ہے اس کے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، اس لیے کہ مغفرت تو اپنی جگہ ہے لیکن مشرک کے لیے سفارش نہیں ہے۔ تو پھر ان تغفر لهم کا کیا معنی ہے؟ یہ اللہ کی کامل قدرت، کامل اختیار کا ذکر ہے کہ اللہ کو اختیار ہے، قدرت کاملہ ہے اس کی، جو چاہے کرے۔ باقی اس کا اپنا ایک قانون ہے کہ مشرک کو نہیں بخشتا۔ لیکن جب یہ آیتیں میرے نبی نے پڑھی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فبکا، آپ کی ہچکی بن گیا، آپ رونے لگے کافی دیر تک، کہا امتی امتی، یہ امت کا کہہ رہے ہیں نا، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ اب اللہ کے علم میں تھا، رب العالمین نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کیا چاہتے ہیں۔ کہا یا اللہ میری امت، کہا سنرضیک فی امتک، تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا۔ یعنی میرے نبی کی رحمت، آپ کی شفقت اور آپ کی محبت کا اندازہ اس سے لگا ہے کہ امت کے لیے رو رہے ہیں بار بار۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہو کہ فلاں آدمی ہدایت پائے تو اس کے لیے دعا کرے گا، ہدایت پائے اس کے لیے روئے گا، اس کی ہدایت کے لیے باغ دوڑ کرے گا، ہمارا تو معاذ اللہ دل اتنا سخت ہے کہ اپنا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا سخت ہو تو اس کے لیے بھی کوئی دعا نہیں کرتے، یہ ہدایت پر راہ راست پر بس دعا کرتے ہیں، اس کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا نبی غیروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مارا پیٹا، وہاں پتھر برسائے اور کئی میل تک آپ ایک جگہ دوسری جگہ جاتے رہے، سارا جسم لہو لہان ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا، ہدایت کی سوچ، ہدایت کی فکر۔ آپ کے گود میں ایک بچہ ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، پھر اس کو بوسہ دیا۔ طائف کا ایک سردار بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ یہ بچوں کا بوسہ، بچوں کو چومتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو رحمت ہے بچوں پر، ترس، بچوں پر شفقت، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے کہا میرے تو 10 بچے، کبھی میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کیا کروں کہ اللہ نے تیرے دل سے شفقت اور محبت کو نکال دیا ہے۔ یہ حدیث ہے لا تنزع الرحمت الا من شقی، بدبخت آدمی کے دل سے رحمت کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ بدبخت نہیں ہے، وہاں تعلیماً آپ نے یہ کہا تھا اس شخص کو کہ رحمت پیدا کر، دل میں ترس رکھ، دل میں وہ برداشت رکھو۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام میں سے جو کئی بچے لائے جاتے تھے، آپ گود میں بیٹھا رہے ہیں، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی کیا کیا، لیکن آپ کے اندر ایک شفقت، رحمت ہے، آپ کا اپنا ایک نواسا حالت موت میں ہے، آپ کو اطلاع ملی، آپ آئے، آپ نے بچے کو اپنے گود میں لیا، ہاتھوں میں لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی رسول نے کہا سعد رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے، یہ آنسو بہانا کسی بچے پر، بڑے پر، موت پر، غمزدہ پر، تکلیف والے پر، کسی کی وجہ سے پریشان ہو جانا، یہ رحمت ہے۔
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں چاہے رحمت ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحمت یہ ایک بہترین صفت ہے، لیکن صرف اپنے آپ پر نہیں، اپنے بچوں پر نہیں، عام لوگوں پر، یہاں تک کہ کافروں پر بھی، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی۔ میرے نبی نے ایک پرندہ دیکھا، پرندے کے 2 بچے کسی نے پکڑے تھے، وہ پرندہ پر پڑپڑا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، گر جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے اس کو درد دیا ہے؟ اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ چھوڑ دو اس کو۔ سختی سے آپ نے حکم دیا، دیکھو بچے ہیں چھوٹے اس کے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی جانور کو بھی ذبح کرے، دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے، چوری تیز کرے، کہ وہ چوری اگر تیز نہ ہو، بار بار اس کو چلا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، یہ کتنا ظلم ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کہی ہے، لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم۔ حدیث میں تفسیریں اور بھی ہیں، لواہب عمرک، تیرے عمر دینے والے کی قسم، رب کی جس نے تجھے اتنی بہترین زندگی دی۔ وہی رب کا کمال ہے، اس کی مہربانی ہے نا۔ لعمرک، ایک یہ کہ تیری زندگی کی قسم، کوئی شخص نہیں ہے سورہ قرآن مجید کے اندر جس کی زندگی کی قسم رب نے کہی ہو بغیر میرے نبی کی۔ آپ کی زندگی کی رب نے قسم کہی ہے۔ تو زندگی کون سی تھی؟ نبوت والی صرف نہیں، نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی ہے، اور اس لیے اس کی بھی قسم ہے۔ معاشرہ کتنا گندا ہے، لوگ کتنے خراب ہیں، بیکار لوگ ہیں، پھر بھی میرا نبی ان ساری گندگیوں سے کٹتے کٹتے زندگی گزار رہا ہے، ان کے تمام خرافات سے اپنے آپ کو بے فضل اللہ بچا رہا ہے۔ اس لیے تو رب قسم کہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں بڑی زندگی گزاری ہے، 40 سال کی زندگی، اور تم میں کوئی عقل نہیں ہے؟ میں نے کب جھوٹ بولا؟ میں نے کب خیانت کی؟ اور یہی وجہ اللہ فرماتا ہے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، تجھے نہیں جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تجھے نہیں جھٹلاتے ہیں۔ آپ کو تو جھوٹا کہتے تھے نا، کذاب کہتے تھے، کاذب کہتے تھے، تو پھر کیسے نہیں جھٹلاتے ہیں؟ یعنی دل سے تجھے نہیں جھٹلاتے ہیں، تجھے سچا مانتے ہیں، لیکن زبان سے جھٹلاتے ہیں۔ دل سے تجھے مانتے ہیں تو سچا، تو امین ہے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کے صدق کا اقرار کیا کرتے تھے۔ ما جربنا علیک کذبا او کذبا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی تجربہ کیا وہ تجھے سچا پایا، سچا۔ اور اس آپ کے اس رحمت اور اس شفقت اور اس محبت اور اس ہدایت اور اس عظیم الشان زندگی، اس کے قائل نباتات اور جمادات بھی ہیں۔ جمادات کی مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انی لاعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، میری بعثت سے پہلے ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں دی گئی تھی، پتھر مجھے سلام کر رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک پتھر باقی کیوں نہیں کر رہے، یہ اپنی جگہ اشکال ہے حدیث کا، لیکن یہ ہے کہ جمادات بھی اس کے معترف اور نباتات بھی اس کے معترف، انسان بھی معترف۔ آپ کو زندگی رب العالمین نے ایسی دی تھی، ہمارے لیے یہ ہے کہ اس نبی کی اتباع لازمی ہے جس کو رب العالمین نے رحمت اور گفٹ بنا کر بھیجا ہے۔ اس نبی کی اتباع، اس کی محبت اور اس کی عظمت اسی میں ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ اگر ہم اس کی اتباع نہیں کرتے ہیں اور برائے نام صرف زبان سے ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کی محبت تو جھوٹ ہے، کوئی بھی معاملہ آ جائے، میری ناک کٹتی ہے، اس میں ناک کٹ رہی، نبی کی سنت کو کاٹ دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام سے ایک دو مثالیں آپ کو۔ عمر رضی اللہ عنہ، آیات اتری لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گھر جا کر بیٹھ گئے، افتقدا، آپ نے حال پوچھا، ثابت نظر نہیں آ رہا،
لوگوں نے کہا گھر بیٹھا ہوا ہے رو رہا ہے کہ میری آواز اونچی ہے، نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے گی، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فطری آواز اونچی تھی، یہاں اونچی کرنا مراد ہے، فطری آواز اونچی ہے، اتنا پریشان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے بلوایا، کہا ثابت آؤ، تم ان میں سے نہیں ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے بعد ان کا انداز یہ تھا، اتنی آہستہ بات کیا کرتے تھے، یستفہمو، کہ اللہ کے رسول خود بھی اس کو کہتے تھے ذرا زور سے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ سونے کا پہننا، سونا یہ مردوں پر حرام ہے۔ ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پہن دے، مانا اس کو چھوڑ دے، یہ تیرے نہیں ہے، اس نے پہن دی۔ اللہ کے رسول گئے، صحابہ کرام نے کہا اس کو اٹھا کر فائدہ حاصل کر لے، بیچ لے۔ آپ سمجھو گے نا کہ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں لا آخذہ ابدا، میں اس کو کبھی بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو پہن دیا ہے۔ وہ یہ محبت ہے، محبت عقل سے بہت آگے ہے۔ عقل اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی عقل اور محبت جو ہے نا، یہ سمجھ، یہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ ان میں محبت ہو اور سچی محبت ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، اب اس کے بعد اس کو اٹھائے، کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کا آپ نے فرمایا علیکن بحافات الطریق، راستوں کے کناروں پر چلا کرو، مردوں کے لیے راستہ چھوڑ دیا کرو۔ اب عورتوں کی حالت یہ ہوتی تھی کننا یلتصقن بالجدار، وہ دیوار کے ساتھ چپک کر چلتی تھی، چپک کر، کبھی ان کے کپڑے دیوار کے ساتھ لگ جاتے تھے، انہیں رگڑ کھاتے تھے۔ وہ یہ نبی نے کہا کہ راستہ چھوڑ کر چلا کرو مردوں کے لیے، یہ طریق ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کے ساتھ محبت ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ آپ رحمت، آپ کی محبت اور عظمت، آپ کے ساتھ یہ آپ کی اتباع میں آپ کی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تمہیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی، نبی کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایک چیز میں نہیں، کئی جو چیزوں میں آپ کے اندر معافی، یہ بہت بڑا جذبہ تھا، معافی دینا۔ بڑے بڑے کافر موجود ہیں جنہوں نے آپ کو بہت ستایا، آپ پر بڑا ظلم کیا، آپ نے خود فرمایا فتح مکہ کا دن ہے، بڑے بڑے جبابرہ، ظالم اور بڑے بڑے متکبرین موجود ہیں، قاتل موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرایا، ان کا حمل ضائع ہوا، کیا سے کیا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا بھائی کی طرف۔ آپ نے فرمایا جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہاری اس غلطی کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ تثریب کا معنی ہے کہ کسی کو ملامت کیا جائے، معاف بھی کر دیا جائے، ملامت بھی نہیں، معافی کے بعد دل میں وہ بات بھی نہیں ہوگی۔ یہ میرے نبی کا طریق ہے کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو یہ راستے اپنانے پڑیں گے اور یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔